من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سن 1428 ہجری کے اس ایام ازا کا تیسرا عشرہ اس حسینیہ زہرا میں مقصد رسالت اور اس کے تقاضے کے عنوان پر ہوگا، لیکن ابتدا میں دو گزارشات کر دی جائیں۔ پہلی بات تو میری ایک عادت ہے کہ میں عشرے میں کسی ایک آیت پر گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ موضوع ایک ہوتا ہے، عنوان ایک ہوتا ہے، لیکن سرنامہ کلام کی آیت تقریباً ہر مجلس میں یا ہر دوسرے مجلس میں بدلتی رہتی ہے، تاکہ اسی حوالے سے صحیح ایک عشرے میں 4 5 6 آیتیں اور ان کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت مجھے ملے اور سننے کا ثواب سامعین کرام کو حاصل ہو۔ اور دوسری گزارش ہر سال مذاق کا نشانہ بن کے رہ جاتی ہے، یہ مذاق نہیں۔ پچھلے سالوں میں بھی میں نے گزارش کی تھی اور آج بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ شب شہادت اور شب جمعہ اور شاید اب شب ہفتہ بھی، ان مجالس کے علاوہ مجمع اتنا زیادہ تو ہوگا نہیں کہ آپ حضرات کو بہت آگے آ کے بیٹھنا پڑے۔ میرا کچھ صحت کا ایسا مسئلہ ہے کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجمع ذرا سا پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے۔ آج تو جو لوگ آ گئے ہیں ان سے یہ کہنا اب ذرا برا لگ رہا کہ جتنا پیچھے ہو سکتے ہیں پیچھے ہو جائیے، لیکن کل گزارش یہی ہوگی کہ یہ جو 2 پلر ہیں کوشش کریں کہ ان کے پیچھے آ کے مجمع بیٹھے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی تھوڑا سا مجمع کو دوران تقریر بلا لوں گا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں مجمع کہاں ہے، آپ تو نہیں دیکھ رہے، آپ کوئی رسول کوئی تھوڑی کہ سامنے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہوں۔ تو انشاءاللہ کل سے اس اعلان کو سیریس سمجھ کر، مذاق نہیں، کوئی میری عادت نہیں، واقعاً میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے ہر سال اس کی کہاں تک وضاحت کروں کہ تھوڑا سا شروع سے ہی مجمع پیچھے بیٹھا کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مکمل تمہید تو انشاءاللہ کل آئے گی۔ آج تمہید کا صرف ایک جملہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ مزاج انسانی کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اور شاید عقل کے بھی خلاف ہے کہ آدمی اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کی جانب جائے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، انسان کی فطرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ بری چیز کو چھوڑ کے اچھی کی جانب جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی نگاہ میں برا کسے کہتے ہیں، اچھا کسے کہتے ہیں، اس کا معیار، اس کا کرائیٹیریا الگ ہو، لیکن بہرحال جو آدمی بھی جس چیز کو برا سمجھتا ہے اسے چھوڑ کے اچھائی کی جانب جاتا ہے۔ مثلا ایک مومنہ عورت کے لیے آج کل کے لباس اور ڈریسز برے ہیں، اور جو شہزادی کونین اور ان کی بیٹی ثانیہ زہرا لباس پہنتی تھی وہ اچھے ہیں، وہ انہیں چھوڑ کے ادھر جائے گی۔ اور آج کی ایک الٹرا ماڈ لڑکی کے لیے وہ لباس برے ہیں، اور آج کی جو فلم ایکٹریسز
اور ماڈلز کے لباس ہیں وہ اچھے ہیں، وہ انہیں چھوڑ کے ادھر آئے گی۔ یہ اپنا اپنا سوچنے کا طریقہ اور انداز ہوگا، یہ اپنا اپنا قائم کیا ہوا ایک کرائٹیریا ہوگا کہ ہم برا کسے کہتے ہیں اور ہم اچھا کسے کہتے ہیں، لیکن جسے ہم برا سمجھتے ہیں ہمیشہ اسے چھوڑ کے اچھائی کی جانب جائیں گے۔ اور دنیا میں ساری ترقی بھی اسی جذبے کی وجہ سے ہوئی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی غار میں رہنے والے ایک انسان کو اتنے عالیشان مکانات بنا کے رہنے کی، اور پیدل چلنے والے انسان کو BMW یا مرسیڈیز میں سفر کرنے کی۔ تو یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے، انسان کا مزاج بھی یہی ہے، اور دنیا کی ساری ترقی کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ عرش الہی پہ رہنے والا اسے ضرورت کیا ہے کہ اس فرش زمین پہ آ جائے؟ پاک اور پاکیزہ اور طہارت کے ماحول میں رہنے والا اسے ضرورت کیا ہے کہ اس نجاست کے ماحول کے اندر وہ آئے؟ بری چیز کو چھوڑ کے اچھی کی جانب جاتے تو ہر ایک کو دیکھا، لیکن اچھی جگہ رہنے والا یہاں پہ کیوں آ رہا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، مقصد رسالت، اور اس کے تقاضے کے تحت ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن بہرحال وجہ کیا ہے یہ تو موضوع میں آئے گا۔ واقعہ یہ کہ ایسا ہوا، عرش الہی پر نور کی شکل میں طہارت کے ماحول میں رہنے والا اللہ کا رسول فرش زمین پر جس وقت آیا تو شرک اور بت پرستی کی نجاست کا ماحول تھا، وہ یہاں پہ آیا۔ اس کے آنے کا جو مقصد قرآن میں ہے، اس کے آنے کا جو مقصد احادیث میں ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں وہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن ایک بہت ہی اہم مقصد یہ، ہر مجلس میں ایک الگ چیز پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک بہت ہی اہم مقصد یہ کہ ہر وہ چیز ہمیں بتائے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، اور ہر وہ چیز ہمیں بتائے جو ہمیں اللہ سے دور کرے۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں ان کا حکم دے، اور وہ تمام چیزوں سے ہمیں روکے جو ہمیں پروردگار سے دور کرے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ خود اس پیغمبر کا ہے، اور ایک عام سا جملہ نہیں۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کا کوئی جملہ عام نہیں ہوتا، لیکن یہ جملہ ایک خاص انداز سے، ایک خاص ماحول میں، ایک خاص ایٹماسفیئر کریٹ کر کے اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا کہ میرا مقصد وہ تمام چیزیں تمہیں بتانا جو تمہیں پروردگار کے قریب کرنے والی، وہ تمام چیزوں سے تمہیں روکنا جو تمہیں خدا سے دور کرنے والی۔ یہ اعلان کب ہوا، کس انداز سے ہوا، اس کے لیے پیغمبر نے کیا ماحول یا ایٹماسفیئر کریٹ کیا؟ سورہ مائدہ کی یہ آیت، اور میں ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کے وقت یہ شکوہ بھی کرتا ہوں کہ یہ آیت ہماری زندگی ہے، یہ آیت ہماری روح ہے، یہ آیت ہمارا ایمان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن اتنی اہم آیت ہم نے اس کا تقاضا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اعلان ہو رہا کہ آج یہ دین مکمل کر دیا گیا، اور اب قیامت تک کے لیے یہ دین پسندیدہ قرار دیا گیا۔ جب یہ دین مکمل کرنے کا اعلان ہوا، ہر ایک کو معلوم کہ غدیر وہ موقع تھا جب یہ آیت نازل ہو رہی، اور ہر ایک کو یہ معلوم کہ غدیر کے موقع پہ اللہ کے رسول کا خطبہ ایک عام انداز کا خطبہ نہیں تھا۔ میں پھر جملے کی وضاحت کروں، پیغمبر کا کوئی خطبہ عام انداز کا نہیں ہوتا، لیکن غدیر کے خطبے کے لیے جیسا ماحول بنایا گیا، آپ نے بار بار سنا، ساری زندگی سنا ایسا ماحول کیا پیغمبر کی زندگی کے کسی اور خطبے کے لیے بنایا گیا؟ جہاں پہ باقی علماء خطبہ اور ذاکرین اپنی بات مکمل کرتے ہیں، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ تو یہاں تک کی بات تو آپ مجلسوں میں سن چکے کہ کس طرح مجمع کو روکا گیا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا، موسم کیسا تھا، سورج کیسا تھا، دھوپ کیسی تھی، بیٹھنے کا انتظام کیسا تھا، ممبر کیسا تھا، ایک خاص ماحول ایسا بنایا جا رہا کہ آدمی اگر بھولنا بھی چاہے تو غدیر کو نہیں بھول سکتا۔ لیکن اس کے اندر میرا ایک سوال ہمیشہ یہ ہوتا کہ یہ خاص ماحول بنا کر اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا وہ تو آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اس عشرے کی مجالس میں جس کے بارے میں 99% یہ ہے کہ 9 ہی مجلسیں ہوں گی، مسلسل 30 کے کئی چاند ہونے کی بنیاد پر اس دفعہ ہمارا یہ عشرہ
9 مجلسوں ہی پہ محدود رہے گا، لیکن انشاءاللہ ایک مجلس میں اس جملے کا بھی حق ادا کیا جائے گا کہ غدیر کے اعلان کو کوئی بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا۔ لیکن اگلا سوال میرا یہ کہ پیغمبر نے وہ اہم ترین اعلان کرنے سے پہلے جو خطبہ دیا تھا، کتنے مومنین کرام ایسے جنہوں نے اللہ کے رسول کا یہ خطبہ کبھی پڑھا یا سنا؟ سال گزشتہ 1427 ہجری کے اس عشرے میں جس میں مجھے حسینیہ زہرا میں خدمت امام مظلوم کرنے کا شرف ملا، میں نے خطبات معصومین کے عنوان پر پیغمبر کے اس خطبے کا ذرا سا تعارف کرایا تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اس کے باوجود کتنے مومنین ایسے ہوں گے، مومنات تو اس قسم کے موضوعات کو اپنا موضوع ہی نہیں سمجھتی، کتنے مومنین ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پورا خطبہ پڑھا اور کبھی یہ غور کیا کہ اعلان ولایت سے پہلے اللہ کے رسول ہمیں اور کیا پیغام دے کر اعلان ولایت کے منزل تک لے جا رہے ہیں۔ تو خیر، یہ پچھلے سال میں عرض کر چکا ہوں، آج اس بات کو دہرانا میرا مقصد نہیں، صرف ایک جملہ اس خطبے میں سے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 یا 4 جملے پچھلے سال میں نے پڑھ لیے تھے، ایک جملہ میں اسے اور پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے آج کے موضوع کا پہلا حصہ بن رہا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول اعلان ولایت کو ہم تک پہنچانے سے پہلے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اعلان ولایت کو ہم تک پہنچانے کے بعد، لیکن بہرحال زیادہ معتبر روایت ہے اعلان ولایت کو پہنچانے سے پہلے اپنے خطبے کے درمیان ایک جملہ کہا، اس جملے پہ اللہ کے رسول رک گئے، اس کے بعد مجمع سے ایک سوال کیا، جب مجمع نے اللہ کے رسول کے حق میں گواہی دی، یہ جملہ مجھے خود پسند نہیں آ رہا پیغمبر کے حق کی گواہی کا، لیکن انداز رسول نے ایسا بنایا کہ جیسے اپنے حق میں گواہی لے رہے ہیں۔ جب مجمع نے پیغمبر کے حق میں گواہی دے دی، اس کے بعد پیغمبر نے اپنے خطبے کو آگے بڑھایا اور خطبہ مکمل کیا، لیکن خطبہ غدیر میں 2 بار اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر مجمع سے بھی ایک سوال کیا تھا۔ دوسری مرتبہ کا سوال ہر ایک کو یاد کہ پیغمبر نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفس سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ یہ ہر ایک کو یاد۔ پیغمبر نے پہلے یہ سوال پوچھا تھا، اس کے بعد غدیر کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسی خطبے میں، اسی غدیر کے میدان میں، اسی 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو، اسی 10 ہجری میں، اسی اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں پیغمبر نے خطبہ روک کر ایک سوال اور کیا تھا، اور اس سوال کے جواب میں جب مجمع نے جواب دیا تو پیغمبر نے پھر اللہ سے بات کی تھی۔ عجیب خطبہ، 1,20,000 اصحاب سے بات کر رہے ہیں، بیچ میں خطبے کو روکتے ہیں، ایک سوال مجمع سے کرتے ہیں، جب مجمع اس کا جواب دیتا تو پیغمبر اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس خطبے کو آگے بڑھا کر اس منزل پہ لاتے ہیں جہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اور جب مجمع نے وہی جملہ کہا، بلا یا رسول اللہ، تو پیغمبر نے یا اللہ سے بات نہیں کی، وہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ایک خطبے میں 2 بار مجمع کو اپنی جانب سوال اور جواب کے ذریعے متوجہ کیا۔ پہلی مرتبہ کب؟ جب پیغمبر نے دوران خطبہ، ذرا زیادہ لمبی تمہید ہو گئی، اسے جلدی سے مکمل کروں، دوران خطبہ ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ ایسا ہی نہیں کہہ دیا، پہلے وہ ساری باتیں بیان کی جو پچھلے سال آپ سن چکے ہیں۔ اگرچہ ہر سال حسینیہ زہرا کے مجمع میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی، کچھ مومنین کرام یہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ نئے مومنین آتے ہیں، لیکن خاصا مجمع مجھے پچھلے سال والا لگ رہا کہ پہلے وہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ ایک جملہ میں کہی دوں جسے میں دہرانا نہیں چاہتا تھا، پچھلے سال ہی تو آپ نے سنا، اور پچھلے سال کو کتنی مدت گزری، اب یہ بھی کی تو بات کہ اللہ کے رسول نے اس خطبہ غدیر کے اندر نماز کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، امر بالمعروف کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، عبادتوں کا ذکر کیا۔ غدیر خم میں یہ سارے اعلانات پیغمبر نے کیے، پھر اس کا اختتام ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا پر۔ تو جب پیغمبر دین کے واجبات اور حرام بتا رہے ہیں تو ایک بار پیغمبر رکتے ہیں اور ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو ان تمام واجبات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ایک ایسا جملہ کہتے ہیں، بھئی غدیر کے میدان میں اتنا وقت تو تھا نہیں،
کہ پیغمبر 3500 واجبات و حرام کا تذکرہ کرے، اور نہ اتنی لمبی تقریر کرنا چاہتے تھے، ورنہ جو اصل اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کم ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے شروع کی تقریر اتنی لمبی کر دی کہ ہمیں نیند آ گئی ہے، تو پیغمبر نے اسے مختصر رکھا، لیکن اتنا اہم تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا، واجبات کے بیان کو مختصر رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تفاصیل کی وجہ سے علی کی ولایت کا اعلان کسی کو بہانہ مل جائے۔ لیکن پھر بھی نماز کا ذکر آیا خطبے میں، حج کا ذکر آیا خطبے میں، اور مختصر کر کے باقی سارے واجبات کو بھی پیغمبر نے ایک جملے میں سمیٹ لیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے، دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، آج علی کی ولایت کے ذریعے دین کامل ہو رہا، لیکن کامل ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے جو نامکمل دین تھا اس میں کیا کیا باتیں تھیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے، سوال خطبے کا جملہ بھی ہے، سوال کا سوال بھی ہے، اور مجمع سے وہی جواب پیغمبر چاہ رہے ہیں، وہی جواب جو علی کی ولایت کے اعلان میں پیغمبر نے جواب مانگا۔ ایک جملہ کہ کیا میں نے تمہیں وہ ساری باتیں نہیں پہنچا دی جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، ساری باتیں حصر ہے، کیا میں نے وہ تمام باتیں تم تک نہیں پہنچائی جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی، اور کیا میں نے تمہیں ان تمام چیزوں سے نہیں روکا جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں۔ چند چیزیں پیغمبر نے خود اپنے خطبے میں بتائیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن اس کے بعد پیغمبر ایک قاعدہ کلی کے طور پہ، ایک فارمولے کے طور پہ سوال کرتے ہیں، وہ ساری باتیں کیا میں نے تمہیں نہیں بتائیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی، اور وہ ساری چیزوں سے تمہیں نہیں روکا جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ پیغمبر رک گئے، مجمع پیغمبر کی آواز سنتے ہی کہا بلا یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک اے اللہ کے رسول آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دی، ان ساری چیزوں سے ہم کو روک دیا۔ تب پیغمبر نے آسمان کو دیکھا اور اس کے بعد کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا اب تو میرا گواہ بن جا اس قوم پر، میں نے یہ سارا دین ان تک پہنچا دیا ہے جو انہیں تجھ سے قریب کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں سے روک دیا ہے جو تجھ سے دور کرنے والی ہیں۔ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر پیغمبر نے اپنے اس جملے کو تکمیل کی آخری منزل پہ پہنچا دیا۔ اب کوئی چیز اسلام میں بچی نہیں، اب کوئی چیز اسلام میں نامکمل نہیں رہ گئی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کسی کی طرف رجوع کریں کہ بھئی فلاں مسئلہ تو اسلام میں ہے نہیں، آپ بتائیے اس کا حل کیا ہوگا۔ یہ ہماری جہالت ہوگی یا ہماری کم علمی ہوگی، ورنہ اللہ کے رسول نے ہر وہ چیز پہنچا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تمام چیزیں پہنچا کر اس کے بعد اعلان ولایت کیا، اللہ کو گواہ بھی بنایا، مجمع سے تصدیق بھی کروائی۔ اب میرا ایک جملہ، یہ تمہید تھی، ذرا لمبی تمہید ہو گئی لیکن تمہید تو ہوتی ہی لمبی ہے۔ اب یہ ایک مختصر، اس کے بعد میرا ایک سوال ہے بہت ہی چھوٹا۔ وہ ساری چیزیں پیغمبر نے بتا دی۔ پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد تو یہی غدیر کے خطبے میں سامنے آ رہا کہ وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچا دیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، ہر اس چیز سے ہمیں روکیں جو ہمیں اللہ سے دور کرے۔ اس کے بعد ضرورت ہے اس پہ ایک محافظ مقرر کیا جائے۔ وہاں سے غدیر کا اہم اعلان شروع ہوا۔ پہلے ہم اس منزل کو پورا کر لیں، یہ سب سے اہم مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میرا سوال وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں رسول نے پہنچا دی، مجمع سے بھی گواہی لی 1,20,000 کے مجمع سے، وہی مجمع جس کی خصوصیات آپ غدیر کے حوالے سے سنتے ہیں، اور پیغمبر نے اللہ کو بھی اپنا گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد ایک سوال، یہ سارا دین جو رسول نے پہنچایا، یہ سارے واجبات جو رسول نے پہنچائے، یہ ساری حرام چیزیں جو رسول نے ہم کو بتائیں، ان میں فضیلت کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ اس وقت بات ہو رہی ہے اعمال کی، عقیدے کی نہیں۔ غدیر خم کا تو اصل موضوع آخر میں جا کے عقیدہ بنا، لیکن یہ جو پیغمبر نے فرمایا اعمال، وہ سارے عمل میں نے تم کو بتا دیے جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے، اور وہ ساری چیزیں تم کو روک دی جو اللہ سے دور کرنے والی۔ اب یہ پتہ نہیں 1000 ہیں کہ 3000 ہیں کہ 5000 ہیں کہ 10,000، اس بحث کو چھوڑیے، جتنے بھی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی یہ سب برابر تو نہیں ہوں گے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ سب برابر نہیں، یقیناً شراب پینے کا گناہ
داڑھی منڈوانے کے گناہ سے بڑا، ہمیں معلوم. اور یقیناً نماز قضا کرنے کا گناہ سونے اور چاندی کے برتن میں کچھ کھا لینے کے گناہ سے بڑا. میں اس وقت پوری مثالیں دینا نہیں چاہتا ورنہ پھر باقی 8 دن کیا کروں گا. لیکن اب میرا یہ سوال کہ اتنا تو ہر ایک کو معلوم کہ پیغمبر نے جتنی باتیں ہم کو بتائیں، جتنی بھی ہوں، ہم اس کی تعداد میں نہیں جا رہے. دو جملے ذہن میں رکھیے گا، شاید موقع ملا تو بعد میں وضاحت کروں، آج نہیں. نمبر 1، جب تک کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا کبھی یہ سوال نہ کیجیے گا کہ جی مولانا آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ کمپلیٹ لسٹ بنا کے دے دیجیے کہ بھائی یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے. جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا یقیناً ایسی کوئی لسٹ بن ہی نہیں سکتی. بڑے بڑے اہم متفق علیہ واجبات کی لسٹ بن سکتی، بڑے بڑے اہم متفق علیہ حرام کی لسٹ بن سکتی، لیکن کمپلیٹ لسٹ یہ ہر سال نوجوان سوال ضرور کرتے ہیں. نمبر 2، جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا یہ کبھی سوال نہ کیجیے گا کہ ایسی کوئی کتاب ہم کو بتا دیجئے جس میں ساری حدیثیں بالکل صحیح. دوسروں کو دیکھ کے بعض اوقات منہ میں پانی بھر آتا، مولانا دوسروں کے پاس تو صحیح کتاب ہے، ہمارے پاس کسی کتاب کا یہ اسٹیٹس کیوں نہیں ہے؟ ہماری جو سب سے اہم کتابیں ہیں ان کو بھی ہم صحاح اربعہ نہیں کہتے، کتب اربعہ کہتے ہیں. تو اب یہ سوال اگرچہ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. پہلا والا جواب بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن بقول میرے ایک مرحوم استاد کے کہ ہر پڑھنے والے کا اپنا ایک انداز ہوتا، وہ اپنے انداز کو چھوڑ کے دوسرے انداز میں جائے گا تو یہ بھی موضوع رہ جائے گا وہ بھی. پہلا جواب تو یہ ہو سکتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی صحیح کتاب نہیں کہ اس کی حدیثیں آپ پڑھیے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اسے صحیح کہتے ہیں تو پھر غلط کس کا نام ہوگا. اب میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وہ میرا انداز نہیں. اور دوسرا جواب یہ کہ جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا اگر کوئی آج بڑی محنت کر کے صحیح حدیثیں جمع بھی کر کے کتاب بنا لے تب بھی اس کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہوں گی. ریسرچ تو جاری. اب کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ مولانا نے دونوں سوال جو آج ہمارے نوجوان بہت پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک لسٹ بنا کے دے دیجئے ہم کو ایک چھوٹی سی کہ یہ سارے واجبات ہیں یہ حرام، کمپلیٹ. ان کا سوال ہوتا ہے کمپلیٹ اور کتاب صحیح. دونوں کے جواب میں کہا جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک یہ 2 چیزیں ممکن نہیں. تو کیوں کھلا ہے اجتہاد کا دروازہ؟ جلدی سے جا کے بند کرو اس دروازے کو، لاک لگا دو. لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اس لیے کہ آج اجتہاد دشمنی، مرجعیت دشمنی، مراجع کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی قتل کرنا اور باقاعدہ جسمانی حملے کر کے بھی ان کے قتل کی سازشیں بنانا، یہ سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میرے یہ 2 جملے تو اور ان کو موقع دے دیں گے کہ ہاں اب سمجھ میں آیا کہ ہماری سب سے بڑی خرابی انہی مراجع کی وجہ سے ہے. یہ ہیں اس لیے واجب و حرام کی لسٹ نہیں بن پا رہی، یہ ہیں اس لیے کوئی صحیح کتاب نہیں لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ذرا اور خوش ہونے کا موقع دیں. ابھی تو انشاءاللہ 8-9 دن میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اس کی زیادہ تفصیل بات کی مجلس میں آئے گی. مل جائے ان کو موقع پروپیگنڈا کرنے کا، انشاءاللہ اس کا جواب آنے والی مجالس میں آئے گا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا کیوں ہے، مقصد رسالت اور اس کے تقاضے. لیکن جو بات بیچ میں آ گئی، اصل بات کیا چل رہی تھی کہ واجبات و حرام کی مکمل لسٹ نہیں بن سکتی، لیکن جتنے بھی واجبات و حرام آپ کو یاد ہیں یا آپ کے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے طے شدہ، اس میں اگر کوئی سوال کرے کہ سب سے اہم کون سا واجب، اچھا میں ایک گزارش ان لوگوں سے کر لوں جنہوں نے یہ والی حدیث سنی ہے جسے اب میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ ذرا خاموش رہیں. مجمع میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لقمہ دینے کی، اور بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ مجمع لقمہ نہ دے وہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مومنین کے درمیان پڑھ رہے ہیں کہ قبرستان میں پڑھ رہے ہیں. میرا مسئلہ بالکل الٹا، جیسے جیسے مجمع بولتا اور لقمہ دیتا ہے میں اور کنفیوز ہوتا جاتا ہوں.
میرا موضوع بھی قبر ہے، مجھے پڑھنے میں مزہ بھی اسی وقت آتا ہے جب قبرستان کا ماحول ہو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میری عام مجلسوں میں بھی میری آپ سے گزارش ہے، اس وقت تو خاص گزارش ہے، اور وہ یہ کہ حدیث کون سی میں پڑھ رہا ہوں، ایک سوال کا جواب، اور بہت اہم سوال۔ 3,500 واجبات و حرام، چلیں ہم ایک اندازاً تخمیناً گیس کر کے ایک فگر لے آئے، اس کے اندر جو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے 1,20,000 کے مجمع سے گواہی لے لی کہ سب پہنچا دیے، اس میں سب سے اہم کون سا، افضل کون سا، ثواب کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ کون سا؟ اب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سوچے گا، اور میں سب کے جواب دہرا رہا ہوں، نہیں سب کے تو نہیں دہرا سکتا، یقیناً ایک طرف سے آواز آئی کہ مولانا اس میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی کوئز کمپٹیشن میں یہ سوال پوچھا جائے کہ غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جو رسول خدا نے یہ حقیقت بیان کی کہ میں نے سارے واجبات سارے حرام تم تک پہنچا دی، ان میں فضیلت میں نمبر 1 کون سا؟ ایک سوال آئے گا، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نماز کی جو حدیثیں ہمارے پاس، عقیدے کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی بات، نماز کی جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں، نماز کی جو آیتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن میں کہوں گا یہ جواب غلط ہے۔ اور یقیناً کوئی کہے گا حج، جس کے لیے اپنے آخری وصیت نامے میں مولائے متقیان نے کتنی تاکید کی تھی، حج جو اسلام کی اساس اور بنیاد بنتا، لیکن میں کہوں گا غلط۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، اہم ترین چیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مثلا شراب اور زنا سے بچائے، میں کہوں گا غلط۔ اور کوئی کہے گا کہ نہیں، اہم ترین چیز عزاداری یا زیارت ہے کربلا کی، یہ سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن میرا سوال کچھ اور، میرا سوال یہ ہے افضل عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل کے معنی گڈ نہیں، بیسٹ، سب سے فضیلت والا عمل، بیسٹ عمل جو اللہ کے رسول نے غدیر خم میں ایک فہرست ہم کو دی، اس کے حوالے سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا؟ تو خود پیغمبر ہی نے اس کا جواب دے دیا، اور یہ حدیث اتنی معتبر و مشہور کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع نے خالی اس ایک حدیث پہ کتابیں لکھی۔ مثلا شہید باقر صدر کی ایک بہت ہی مشہور کتاب جو انگریزی، اردو، فارسی تینوں زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اس کے بیک ٹائٹل پہ یہی حدیث، اور پوری کتاب اسی ایک حدیث پر، وہ یہ کہ ایک بار اللہ کے رسول نے شہر مدینہ میں خود ایک سوال کا جواب دیا، افضل الاعمال، بہت ہی آسان الفاظ ہیں اس حدیث کے، جو عربی نہیں جانتا اردو جانتا ہے وہ بھی حدیث سمجھ لے گا، صرف 4 لفظ ہیں اس حدیث کے اندر، افضل الاعمال۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال میں نے تمہیں پہنچائے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا، افضل، دا بیسٹ، ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی خوشنودی کے اعتبار سے، انتظار الفرج، اور وہ ہے آخری امام کا انتظار امام۔ شہید باقر صدر کی کتاب کا اردو ترجمہ، دا اویٹڈ سیویئر، اور شہید باقر صدر کی کتاب کا انگریزی ترجمہ، دونوں کے اندر جا کے دیکھیے گا کہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، انتظار الفرج، آنے والے امام کا انتظار ہے۔ اب اگر جو مثالیں میں نے دی اسی کو پلٹ دوں اور اسی حوالے سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا کیا آپ سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ بہت لمبی فلائٹ کر کے آتے ہیں، کیا اس وقت نیند تو نہیں آ رہی، ذہن غفلت میں تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھول گئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اتنی لمبی فلائٹ کے باوجود، اور ڈائبیٹک پیشنٹ جب 20 سال پرانا ہو جائے تو ویسے ہی عام زندگی میں کبھی کبھار اس پہ 2-2 4-4 منٹ کے بے خیالی یا بے دھیانی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت الحمدللہ ممبر کی برکت سے جو کہہ رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بلکہ آگے جو کہنے جا رہا ہوں مثالیں بنا کر وہ بھی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کہا مولانا یہ انتظار امام
سب سے افضل عمل کیا یہ نماز سے افضل ہے؟ میں جواب دوں گا جی ہاں یہ نماز سے افضل ہے۔ کیا یہ روزے سے افضل ہے؟ روزے سے افضل ہے۔ کیا یہ حج سے افضل ہے؟ حج سے افضل ہے۔ کیا یہ تمام فروع دین سے افضل ہے؟ یہ تمام فروع دین سے افضل ہے۔ کیا یہ تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی نیکی اس سے افضل ہے؟ اس سے افضل ہے۔ کیا یہ تقوی سے افضل ہے؟ تقوی سے افضل ہے۔ بہت ہی سینسیٹیو جملے، لیکن میری نیت پہ شک نہ کریں، تھوڑا ٹھہر جائیں۔ کیا یہ عزاداری سے افضل ہے؟ یہ عزاداری سے افضل ہے۔ کیا یہ کربلا و نجف کی زیارت سے افضل ہے؟ یہ کربلا و نجف کی زیارت سے افضل ہے۔ کیا یہ تلاوت قرآن سے افضل ہے؟ یہ تلاوت قرآن سے افضل ہے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، پیغمبر کا جملہ ہے، مسجد النبوی کا جملہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل آخری امام کا انتظار ہے، اس زمانے کا انتظار ہے۔ تو اب میں نے تو سوچ سمجھ کے کہا، لیکن یقیناً کسی کو سوال کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ جس نے اسلام کو ذرا بھی پڑھا وہ بھی کہے گا کہ نہیں بھائی، جو اسلام میں دیگر واجبات اور حرام سے بچنے کی حدیثیں آئی ہیں ان میں اتنی تاکید آئی ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی۔ حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث تو غلط بھی ہوتی ہے، حدیث تو ثقہ بھی ہوتی ہے، حدیث تو کمزور بھی ہوتی ہے۔ یہ جملے لوگوں کو بہت یاد ہیں۔ اگر کہا گیا کہ جو قرآن کا فلاں سورہ پڑھ لے خدا 70,000 حوران جنت سے شادی کرے گا، کوئی نہیں پوچھتا مولانا حدیث صحیح ہے کہ کمزور۔ اور کہا گیا داڑھی رکھ لیں، پہلا سوال ہوگا مولانا حدیث صحیح ہے کہ کمزور ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا کہ اپنے فیور والی حدیثوں میں کبھی سوال نہیں کرتے کہ صحیح ہے کہ کمزور ہے، اور جو حدیث اپنے لیے سخت لگے تو یہ بھی انشاءاللہ ایک مجلس میں آئے گا، کیونکہ مقصد رسالت حدیثوں کے ذریعے آیا ہے۔ لیکن اس وقت میں اس کا بہت ہی مختصر جواب دیتا ہوں اس مجمع سے معذرت کے ساتھ جس نے یہ والی روایت مجھ سے کم 25 دفعہ تو سنی، ایک 26ویں دفعہ اور سن لیجیے۔ کون سی لمبی چوڑی روایت، 2 منٹ کی تو روایت، گرچہ یہ روایت اپنے انداز سے روایت بھی نہیں لگتی۔ جو اخبارات میں بعض اوقات خالی جگہ رہ جاتی ہے نا، تو کوئی لطیفہ، کوئی واقعات، 2 جملوں کا کسی کا قول، جس کو اخباری دنیا میں فلر کہتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا ایک واقعہ لگتا، لیکن حدیث ہے۔ اور وہ یہ کہ انتظار فرج، انتظار امام افضل ترین عمل کیوں کہا گیا؟ پہلے تو لفظ افضل کو سمجھاؤں، اور پھر اس حدیث کے ایک اور لفظ کو سمجھانا ہے، اور پھر ایک اور کو سمجھانا ہے، اور آج کی مجلس تمام۔ وہ اس لیے کہا گیا، یہ روایت جو اب میں پڑھ رہا ہوں میں نے بہت پڑھی، کیونکہ یہ اتنے مختلف ٹاپکس میں یہ روایت کام آ جاتی۔ چھوٹی سی روایت منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے، بچہ بھی سمجھ لے۔ اور وہ یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، زیادہ تر تو میں اسے دعا کے عنوان میں پڑھتا ہوں، شب قدر میں پڑھتا ہوں، حج کے موقع پہ جب قافلوں کو لے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہی پہلی دعا قبول ہے، اس وقت ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ لیکن ظہور امام کے لیے بھی میں اکثر آج کل اس کو پڑھنے لگا ہوں، اور وہ مختصر سے روایت۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار، لیکن 3 ایسے مسئلے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے کہ اس کی وہی حالت ہے جو قرآن کریم کے سورہ عالم جہنمیوں کی بتائی گئی، لیکن وہ جہنم میں ہوگی۔ بعض اوقات کسی کی دنیا میں حالت ہوتی ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ آدمی مر سکتا ہے نہ آدمی جی سکتا۔ کبھی اتنی پریشانی آدمی کو گھیرے میں لیتی کہ مرنا چاہے، دل چاہتا ہے مرو، لیکن موت بھی تو اپنے ہی وقت پہ آتی، زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ 3 ایسے مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ اس کی ماں اندھی تھی، دوسرا مسئلہ یہ بے اولاد تھا، تیسرا مسئلہ اس کے گھر میں غربت تھی۔ عام طور پہ تو یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو میں بہہ جاتا ہوں۔ ماں اندھی تھی تو اب ماں کی فضیلت، بے اولاد تھا، اسلام میں اولاد کی اہمیت، لیکن آج نہیں۔ آج میں خود آپ کا خیال کر رہا ہوں کہ 26ویں دفعہ اس حدیث کو ایک ہی آدمی سے سننا کتنا بڑا جہاد اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ مختصر 3 بڑے مسئلے، اور دعا کیے جا رہا۔ روایت میں دعا کا تو اصول بتایا، دعا کرو تو اس بے غیرت اور بے شرم فقیر کی طرح سے کہ جسے جتنی مرتبہ دھتکار کے نکالا جائے وہ واپس اسی دروازے پہ آتا، وہ ٹلنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ کنجوس ترین آدمی جو نہ دینے کا ارادہ رکھتا، فقط اس وجہ سے کہ کسی طرح سے یہ بلا ٹلے، کچھ نہ کچھ اس کو دے ہی دیتا۔ تو خیر کہا گیا کہ اللہ سے اس طرح مانگو دروازہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ،
اے خدا تو منع کرتا رہے دھتکارتا رہے نکالتا رہے، لیکن ہم تو یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اچھا جو جملہ میں نے کہا ابھی 2 منٹ پہلے، ذرا اس کے الفاظ اچھے نہیں تھے، بے غیرت، بے شرم، ڈھڈائی، میں دوسرے انداز سے جملہ کہہ دوں، شب عاشور امام مظلوم کے ایک صحابی کا ایک جملہ، وہ اسی اصول کو دوسرے انداز سے سمجھا رہا۔ جب چراغ گل کر کے کہا گیا چلے جاؤ اور پھر بھی کوئی نہ گیا، اور حسین نے کہا بھائی میں نے اتنی بار کہا کیوں نہیں جاتے ہو، تو کئی اصحاب نے اپنے جذبات بتائے، ان میں سے ایک کا جملہ وہ یہی دعا کے لیے بھی چلے گا کہ حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا اور میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا، جو تو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا، تیرے منہ پہ یہی سچ تھا، لیکن اپنے گھر سے بہتر گھر بتا تو وہاں چلے جائیں، اپنے در سے بہتر در بتا تو وہاں چلے جائیں، تو ٹھوکرے مار کے بھی نکالے گا تو واپس پلٹ کے یہی آئیں گے، اس لیے کہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اب وہ تو اصحاب امام آقا کے بارے میں جو کہہ رہے تھے حق تھا، لیکن دعا کے لیے بھی یہی کہ خدا اگر دھتکار بھی دے، نہیں دینا چلے جاؤ، ہم یہی کہیں گے اے خدا اپنے گھر سے بہتر گھر بتا تو وہاں جا کے مانگے، اپنے در سے بہتر در بتا کے وہاں جا کے مانگے، تو ہمیں نکالے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ غرض یہ کہ جب ایسا طریقہ مومن اختیار کرتا تو نہ قبول ہونے والی دعا بھی قبول ہو جاتی۔ چنانچہ اسے نبی وقت کے ذریعے سے ایک پیغام ملا کہ تیری بار بار دعا میں اصرار کی وجہ سے اللہ نے تقدیر بدل دی، ورنہ تقدیر تو یہ تھی کہ کوئی دعا قبول نہیں ہونا، اب تقدیر بدل کے یہ کہا گیا ایک دعا قبول ہوگی، یہ تیری مرضی پر ہے کون سی دعا تجھے چاہیے۔ کہا 24 گھنٹے کا مجھے وقت دیا جائے، اس لیے کہ مسئلہ اہم، ماں بھی اہم مسئلہ ہے، اولاد بھی اہم مسئلہ ہے، اور کم از کم اتنا رزق کہ آدمی کا پیٹ بھرے اور عزت و آبرو بچے۔ دیکھیں پیٹ کی مار بھی بہت بری مار، پیغمبر کی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو غربت جو پیٹ خالی ہے یہ آدمی کو کفر کی منزل پہ بھی لے جاتی ہے۔ لولا رحمت ربی، بہرحال تینوں بڑے مسئلے 24 گھنٹے سوچ کے آئے، اس کے بعد کہا کہ ایک دعا کوئی اللہ قبول کرے گا؟ کہا ایک دعا ایک ہونی چاہیے۔ کہا میری ایک دعا یہ کہ اللہ وہ وقت لائے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے۔ ایک دعا، یا نبی دیکھ لیے میں نے ایک دعا مانگی ہے، 2 نہیں مانگی ہے، 3 تو مانگی ہی نہیں ہے۔ اللہ وہ وقت لائے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے۔ بظاہر چالاکی کی تھی، لیکن ایسے بھول پنے اور معصومیت والی چالاکی تھی۔ یہ ایک بار قدرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا تیری دعا قبول۔ ماں دیکھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اندھی ماں کو بینائی مل جائے، بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہو تو دیکھے گی نا، اور سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے، گھر میں اتنی دولت ہو کہ سونے کے پیالے آئیں تو پھر یہ دعا قبول ہوگی نا۔ ایک دعا ایسی مانگی کہ اس میں تینوں دعائیں آ گئی۔ یہ اصول لے کے نہ آئیے گا مولانا سونے کے پیالے میں تو کھانا کھانا حرام ہے، وہ اپنی طرف اس کو ایک طرف رکھیے گا۔ ایسا ہی بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کا دماغ چکرا گیا، اب آپ مجلس سننے کے قابل نہ رہے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا، 1 دن بعد میں بتا دوں گا۔ آج تقریر بہت لمبی ہو گئی، اصل پیغام تو آیا ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا، کبھی کبھار انداز یہ اختیار کیا جاتا کہ بظاہر ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی۔ کہا گیا افضل عمل انتظار فرج ہے، ہم سمجھے ہی نہیں کہ انتظار کسے کہتے ہیں، تو ہم چکرا کے رہ گئے، انتظار نماز سے افضل کیسے، اور انتظار عزاداری سے افضل کیسے، اور انتظار قرآن سے افضل کیسے، اور انتظار حج سے افضل کیسے، ہم سمجھے ہی نہیں۔ انگریزی میں کہا جائے گا ہم انتظار سمجھتے رہے پیسیو انتظار کو، اور اسلام کہتا ہے ایکٹیو انتظار، جس کی دلیل اسی حدیث کا دوسرا لفظ ہے افضل الاعمال، اعمال کچھ کرنا ہے۔ اس طرح اگر بیٹھے رہے وہ تو عمل نہیں ہوا نا، کہ اعمال میں سب سے افضل انتظار ہے۔ جو انتظار اسلام چاہتا ہے وہ الگ ہے، جو انتظار ہم کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ ہمارا والا انتظار افضل عمل نہیں ہے، بلکہ شاید ہمارا والا انتظار کچھ بھی نہیں، عمل ہی نہیں ہے۔
جو اسلام انتظار چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انتظار کا مطلب ایسا انتظار ہے کہ جس کے اندر پھر نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، تلاوت قرآن بھی کرنا ہوگی، عزاداری بھی کرنا ہوگی، کربلا و نجف بھی جانا پڑے گا۔ جو انتظار اسلام چاہ رہا ہے اس میں سارے واجبات آ گئے، اس میں ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا انتظار کرو، وہ افضل ترین انتظار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہہ کر پورے دین کو اس ایک جملے میں سمو دیا ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے ان تمام واجبات پہ عمل کرنا ہے جو غدیر خم کے میدان میں رسول نے گواہی لی ہے، ان تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غدیر خم کے میدان میں گواہی لی ہے، اور اس اعلان ولایت علی کو ماننا ہے۔ یہ انتظار صحیح انتظار ہے، اور یہی انتظار ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہے ہیں۔ اور امام نہیں آ رہے تو کیا ہو رہا؟ ایک جملہ جو آج وضاحت نہیں ہوگی، امام نہیں آ رہے تو مقصد رسالت پورا نہیں ہو رہا۔ ہمارا عنوان ہے مقصد رسالت، وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ امام نہیں آ رہے۔ اور امام کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ انتظار نہیں ہو رہا۔ اور انتظار تو سب لوگ کر رہے ہیں، کہ یہ والا انتظار نہیں، غدیری انتظار، افضل اعمال والا انتظار۔ اور اس موقع پر ایک چھوٹی سی روایت اور ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، شاید یہ سمجھانے کے لیے کافی ہو کہ ہمارے انتظار میں اور رسول اللہ جو انتظار طلب کر رہے ہیں اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ خزینۃ الجواہر میں یہ واقعہ، آغائے باقر وحید بیبہانی، اللہ اللہ، اتنے بڑے بڑے نام، غیبت کبریٰ میں شیعت کی آبرو میں بھی اتنے آرام سے لے لیتا ہوں، اور مجمع تو اس طرح سنتا ہے جیسے پتہ نہیں، زندگی میں شاید پہلی بار یہ نام سنا۔ صحیح ہے، 45 منٹ ہو گئے تھے، کوئی وقفہ نہیں ملا تھا، نہ مجھے نہ آپ کو، اچھا ہوا آپ کو عبادت کا ثواب ملا۔ اتنا بڑا نام، استاد آغائے باقر وحید بیبہانی۔ ہم نے تو کہہ دیا آغا، ہم نے تو کہہ دیا استاد۔ آیت اللہ سیستانی اگر یہ نام لیں گے، آیت اللہ خامنائی اگر یہ نام لیں گے، آیت اللہ خود جب یہ نام لیتے تھے، مرحوم امام خمینی جب یہ نام لیتے تھے، مرحوم آقا حکیم جب یہ نام لیتے تھے، استاد الفقہاء والمجتہدین، استاد کل کہلاتے ہیں تمام فقہاء اور مجتہدین کے۔ یہ وہ عظیم عالم ہے کہ آج سے 200 سال پہلے جب برٹش امپائر پھیل رہی تھی، برطانوی استعمار، تو اس وقت ہمارے درمیان ڈویژن پیدا کرنے کے لیے ایک فرقے کو پروموٹ کیا گیا جو اخباری فرقہ کہلاتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوگا، یقیناً نہیں پتا ہوگا۔ بڑا عجیب انداز ہوتا ہے دشمنان اسلام کا، اور اتنی ان کی پوری طاقت، تو اتنا طاقتور یہ فرقہ ہو گیا کہ مجتہدین کرام تھے مگر وہ اتنا زیادہ محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ جب ماحول ایسا بن جائے کہ اگر کسی ممبر پہ کوئی مجتہد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اب دوسرا عالم اس پہ نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے پانی ڈال کے اسے پاک نہ کرایا جائے۔ اگر کسی مسلح پہ مجتہد کھڑا ہو جائے، یہ مسلح اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ مسجد میں کسی مجتہد سے مطلب جیسے انڈیا پاکستان میں ہر ایک کو مجتہد کہتے ہیں وہ نہیں، امام خمینی، آغا خوئی، آغا سیستانی کسی مسجد میں داخل ہونا چاہے ان کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ کافر مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد نجس ہو جائے گی۔ ایسا ماحول، کہاں کا ماحول؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اجتہاد دشمنی اور عالم دشمنی کا ماحول پاکستان کے کسی علاقے کا؟ جی نہیں، ہندوستان کے کربلا و نجف کا، وہاں یہ حالت ہو گئی تھی کیوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، وہاں یہ ماحول بن گیا۔ لاکھ لاکھ احسان ہے ملت تشیع پر ہمارے مراجع کرام میں سے اس عظیم مرجع کا استاد باقر وحید بیبہانی، جنہوں نے علمی اعتبار سے سامنے سے ایک ایسا فرقہ جس کے پاس غصہ، مار دھاڑ ہے، فحش کلام ہے، پروپیگنڈا، ذرا ذرا سی بات پہ تہمتیں لگانا، یہاں پہ علمی انداز سے جواب۔ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، کچھ دیر تو چل گئی وہ مار دھاڑ والی کیفیت، آخر میں
آغائے بہبہانی کی برکتوں سے اس انداز سے دوبارہ یہ اجتہاد اور مرجعیت کا نظام قائم ہوا کہ آج پھر دشمنان اسلام ایک بار اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کرو. تو وہی 200 سال پہلے برٹش امپائر کی پالیسی، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع یہ کہ اتنا عظیم عالم آغائے باقر وحید بہبہانی، اور مزید ان کے کچھ حالات اس لیے آئیں گے کہ ان کو سمجھے بغیر جو آج کل ایک ماحول بن گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب اپنوں میں سے یہ کیفیت ہو کہ مراجع کرام کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ایک چھوٹی سی بات اور موضوع سے ہٹ، وہ یہ کہ کبھی آدمی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس پر اگر کوئی مصیبت و پریشانی آتی تو اس کا آگے چل کے کیا فائدہ ہونے والا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر ایک ایسی مصیبت آ گئی، میرا بیٹا مر گیا، میرا جاب چھوٹ گئے، مجھے اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی. بعض اوقات پروردگار کوئی چھوٹی مصیبت و پریشانی کے ذریعے بعد کا بڑا کام لینا چاہتا. یہ سوال یہودیوں کا تھا، جواب قرآن کا سورہ کہف. سوال یہودیوں کا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے. خود جناب اسرائیل یعنی حضرت یعقوب تو فلسطین کے رہنے والے تھے. یہ آج کی دنیا تو ہے نہیں کہ 2 گھنٹے میں آپ فلائی کر کے پہنچ گئے. 4000 سال یا 3000 سال پرانا زمانہ. حضرت ابراہیم کو 4000 سال ہوئے اور حضرت یعقوب ان کے پوتے تھے، تو 4000 سال میں 100 سال کم کر لیجیے. فلسطین میں رہتے رہتے پوری قوم 2-4 آدمی نہیں. اس کے جواب میں پھر نہیں سورہ کہف نہیں، سورہ یوسف نازل ہوا. حضرت یوسف بظاہر تو کتنی دردناک کہانی، بھائیوں نے اپنے بھائی کو غلام بنا کے بیچ دیا، یہ ان کا ظلم تھا. پروردگار اس کے ذریعے سے مصر کے اندر بنی اسرائیل کو پہنچا کر حضرت موسیٰ کے انقلاب کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا. تو مصیبتوں میں کبھی آگے چل کے یا تو راحت ملتی ہے یا دین کا کام لیا جاتا ہے. آغائے باقر وحید بہبہانی ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے بہبہان، اس کی ایک چھوٹی سی مسجد کے پیش نماز تھے، اور وہیں ساری زندگی رہ کے وہیں انتقال کرتے. لیکن ایک ایسا ان کے اوپر سانحہ گزرا یا ایک ایسا واقعہ پیش آئے کہ راتوں رات فیصلہ کیا اب یہاں رہنا ہی نہیں، اور وہاں سے نکل کے کربلا آ گئے. اب انہیں کیا معلوم کہ پروردگار کتنے بڑے جہاد کے لیے ان کو کہاں لے کے جا رہا. علم کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، لیکن عالم اپنے آپ کو عالم تو سمجھتے ہی نہیں، ساری زندگی بہبہان میں رہتے. اس واقعے کی وجہ سے ہجرت کر کے پہنچے، اب پہنچ گئے. اب اس وقت کربلا بڑے بڑے علماء سے چھلک رہا. چھوٹی سی ایک مسجد میں ان کو جگہ ملی، بالکل نئے غیر معروف گمنام آدمی، اور ایک سے ایک بڑے عالم کربلا میں موجود. چھوٹی سی مسجد میں جگہ ملی. میں اس وقت آغائے بہبہانی کا اخباریت کے خلاف جہاد یا ان کی ذاتی عظمتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، افضل اعمال انتظار ہے اس کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں. آغائے باقر بہبہانی کربلا پہنچے اور مسجد میں نمازیں شروع کر دی. ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی تقریر ہوتی ہے. ایک دن انہوں نے امام کی ایک ایسی حدیث پڑھ دی جو بالکل لفظ بلفظ ہمارے آج کے ماحول کے لیے، کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کے ظہور کی دعائیں کر کر کے دعائیں کر کے تم تھک جاؤ اور پھر بھی بیٹے کا ظہور نہ ہو رہا ہو، تو سمجھ لینا کہ تاخیر میں تمہارا کوئی فائدہ ہے، یعنی تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ میرے بیٹے کی حکومت کو برداشت کر سکو، تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی حکومت کا تحمل کر سکو. ارے منافقین سے امام کہیں تو سمجھ میں آتا، مشرکین سے امام کہیں تو سمجھ میں آتا، کافروں سے امام کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تم میرے بیٹے کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے. مومنین سے کہہ رہے ہیں، مومنین جو امام کے نام پہ جان دینے کو تیار، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جان دینے کو تیار، اولاد دینے کو تیار. اور امام کہیں کہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی تم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی حکومت برداشت کرو. پڑھ گئے ممبر پہ. اور کربلا کے اس ماحول میں جہاں پر ایک تو ویسے ہی
مومنین کرام کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے یہ برین واش کر کے ڈالا کہ جب امام آئیں گے نا تو ہمارے اپنے علماء امام کی مخالفت کریں گے، اور اس کے لیے جوک بھی بنائے گئے ہیں، لطیفے بھی بنائے گئے ہیں، علماء کے گلے کا بوسہ بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور پھر اخباریت کے استعمال میں تو اور یہ بات بس جیسے ہی حدیث پڑھی مجمع نے تقریر پوری بھی نہیں ہونے دی، وہیں روک دیا اور کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام دیر سے آئے تو بہتر ہے؟ ہاں، یہ تم لوگ ہو امامہ پہننے والے، تم کو ڈر ہے کہ امام آئیں گے تمہاری حکومت چھن جائے گی، تمہارا اقتدار چھن جائے گا، تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر کون تمہارے پاس آئے گا؟ تم لوگ چاہتے ہو امام نہ آئے، ایسی غلط سلط حدیثیں پڑھ رہے، یہ کہہ کہ ان کو ممبر سے نیچے اتار دیا، اور دھکے دے کر جس کے پیچھے اتنے دن نماز پڑھی دھکے دے کے مسجد سے نکالا، اور ہر آدمی بڑبڑا رہا، اتنے دنوں کی ہماری نمازیں غلط ہو گئی، ایک تو اتنی نمازوں کی قضا کرو۔ خیر اتنا مسئلہ ان کو پتا کہ جس عالم کے خلاف ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو گی تو نماز کی قضا کرنا ہوگی، ہمارے یہاں لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا، مسجدوں میں جائیں وضو خانے میں اسی پیش نماز کی برائیاں کی جا رہی اور اسی کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی پڑھی جا رہی، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، کہا نمازیں دہرانا ہوں گی وہ تو ہے، پوری مسجد آج دھونا پڑے گی۔ کیسا کافر و مشرک و نجیس آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ امام نہیں آ رہے تو اس لیے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ارے اپنی چودراہٹ کی بات، اور یہ کہہ کے دھکے دے کے ان کو نکالا، یہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی، یہ سمجھے شاید کسی مرد شریف کو ندامت ہو گئی، وہ معافی مانگنے آیا ہو یا دوسروں کی طرف سے کم از کم معذرت کرنے آیا ہو۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ جو مسجد کا ٹرسٹی ہے وہ مصلی لے کے کھڑا ہے، جس مصلی پہ انہوں نے نمازیں پڑھائی تھی کئی مہینوں تک، اور کس طرح سے مصلی لے کے کھڑا، جیسے اگر اب مثال تو بہت بری ہے میں کیسے ممبر سے دوں، جیسے اگر خنزیر یا کتے کی کھال سے بنی ہوئی کوئی چیز مجبوراً آپ کو چھونا پڑے، کیسے آپ اٹھائیں گے؟ آپ ہاتھ میں نہیں لیں گے، بالکل کونے سے اس طرح پکڑ کے لے جائیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ اس طرح سے جائے نماز مصلی جس پہ انہوں نے کئی مہینے نماز پڑھائی وہ پکڑے ہوئے اور اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک رہا اور کہہ رہا یہ لے جاؤ، یہ تو ایسا ہے کہ پاک بھی نہیں ہو سکتا، پانی ڈالنا بھی بالکل بیکار۔ اور کربلا میں کوئی کوڑا کا ڈھیر ایسا نہیں ہے جہاں اتنی نجیس چیز پھینکی جا سکے، اپنے گھر میں اس کو لے کے بیٹھو، یہ کہہ کے ان کے منہ پہ دے ہمارا مصلی اور باہر نکل گیا۔ آدھی رات، بہرحال غم دکھ صدمہ تو ہو گئی۔ پیغمبر فرماتے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل کو خوش کرے اور بری باتیں اس کے دل کو غمگین کرے، جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا وہ مومن نہیں۔ ساری رات کہ میں نے ایک حدیث امام ان کے سامنے بیان کی اور سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا اس حدیث پہ۔ فجر کے قریب پھر دروازے پہ دستک، پوچھا کون؟ وہی ٹرسٹی بولا میں۔ سمجھنے لگے پتہ نہیں اب اور کون سی مصیبت آئی، مصلی تو پھینک کے گیا، ڈنڈا ونڈا لے کے آیا ہوگا مار پیٹ کرنے کے لیے، دروازہ ہی نہیں کھول رہے، کون اپنی توہین برداشت کر، دوڑ 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 دوڑ، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ آخر وہ کہنے لگا قسم خدا کی، قسم جناب امیر کی، قسم جناب سیدہ کی، دروازہ کھولو میں ایک بات کرنے آ رہا ہوں۔ اب دروازہ کھولا، وہ آتے ہی پیروں پہ گر پڑا اور زاروں قطار رو رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے استاد ہے سید مجھے معاف کر دیجیے، اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہوا۔ بھائی ہوا کیا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو تم مصلی کو بھی کونے سے پکڑ کے اس طرح پھینک کے گئے جیسے سور کی کھال کو پھینکا جاتا، اور یہ کہہ کے گئے کہ کربلا میں کوئی کوڑے کا ڈھیر بھی اتنی نجاست برداشت نہیں کرے گا۔ ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں یہاں سے جا کے غم و غصے کے عالم میں بستر پہ لیٹ گئے، کیونکہ مسجد بھی مجھے پاک کروانا، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ یا آپ کا جسم گیا سب پاک کرانا، اور نمازیں بھی قضا کرنا۔ یہ ایک بار اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے واقعاً ظہور ہو گیا اور میں سیدھا سیدھا سب سے پہلے امام کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہنا میری خوشی کا، بغیر چاند کی عید ہو گئی۔ یہ چاند کیا حیثیت رکھتا ہے تو ہلال ہے، وہاں تو بدر کامل میری آنکھوں کے سامنے، انتہائی خوشی کے عالم میں بیٹھا ہوں اور امام کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اب امام مجھ سے کوئی بات کریں گے۔ امام نے مجھے دیکھا کہ اپنے بدن سے قبا اور ابا اتار پھینکو۔ میں نے گھبرا کے کہا مولا کیوں بھائی، میں امام کی زیارت کے لیے آیا، وہاں سے کوئی تحفہ ملے گا، وہاں سے کوئی عطیہ ملے گا۔ کہہ رہے ابا قبا اتار دو۔ کیوں اتار دو؟ کہا اس لیے کہ جس مال سے تم نے خریدی ہے وہ مال حرام ہے، ابھی تفصیل امام نے بتائی اس میں حرام کہاں گیا تھا، اتار دینا پڑا۔
اب میں بیٹھا ہوں کہ اب تو امام کچھ دیں گے نا. امام جب کچھ لیتے ہیں تو بدلے میں اس سے بڑھ کے دیتے ہیں. اس پہ ہمیں اعتقاد ہی کہاں ہے, ورنہ ایک مومن بھی خمس کا 1 درہم نہ روکے, لیکن اس کو تو اعتقاد تھا, وہ دیکھ رہا ہے امام کو. کچھ کہنا چاہ رہا مولا, امام نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, جاؤ جا کر جو تمہاری سواری کا جانور گھوڑا ہے نا, اسے واپس کر کے آؤ فلاں آدمی. جیسے ہم سے کہیں امام مرسیڈیز دے کے آؤ, BMW دے کے آؤ. مولا کس لیے بھائی, مرسیڈیز اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی. کہا اس لیے کہ یہ جس آدمی سے خریدا گیا وہ چوری کا مال لے کر آیا تھا, تو اس کا مال ہی نہیں تھا جو بیچا, اصلی مالک کو لوٹاؤ. گیا, خیر اصلی مالک کا پتہ امام نے بتا دیا, وہاں پہنچا کے آئے. آگے بیٹھا تھا, ابھی سانسی لے رہا تھا, امام نے کہا اپنا سارا سامان ساری فیملی کو تو اپنے گھر سے نکال دو. مولا یہ گھر سے کیوں نکالو؟ کہا کہ یہ تمہارے چچا کا مکان تھا, تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے باپ نے اس پہ قبضہ کر کے چچا کو, اور تم پیدا بھی نہیں ہوئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں, لیکن ہے تو حرام نا, یہ تمہارا حق تو نہیں ہے, اس میں رہنا ہی حرام. گناہ یقیناً تمہارے باپ کو ملے گا, لیکن رہنا تمہارے لیے حرام. جاؤ اور جا کے سارا سامان بیوی بچے سب کو گھر سے نکالو. اب میں گیا, امام آ چکے, کیا کروں؟ سارا گھر خالی کیا, ابھی آ کے بیٹھا ہی تھا کہ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اب اپنی بیوی کے قریب بھی کبھی نہ جانا, ہو تمہاری بیوی نہیں ہے, تم پہ حرام ہے. مولا کس لیے حرام؟ تقریباً امام نے وہ بات بتائی جو ثم اهتدیت, then I was guided, پھر میں ہدایت پا گیا. آغا تیجانی کی جو پہلی کتاب کے آخر میں ایک واقعہ تیونس کا, کہا تمہیں نہیں معلوم, لیکن جب تم دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو ایک مرتبہ تمہاری ماں نے اس بچی کو بھی دودھ پلا دیا تھا جو دودھ کے رشتے سے تمہاری بہن. اب تک نہیں معلوم تھا, چلو کوئی گناہ نہیں, لیکن اب تو امام آ گئے ہیں نا. امام کہا نا یوم تبلی السرائر, کھلی ہوئی باتیں ظاہر ہونے لگیں گی, یہ تمہارے لیے بہن ہے اور بہن کے ساتھ بیوی کا رشتہ قائم کرنا حرام ہے, اس کو چھوڑ دو. مولا میں بیوی کو چھوڑ دوں؟ خالی بیوی کی ماں کی اتنی اہمیت اسلام میں ہے کہ جب تک ساس ہے اس وقت تک آس ہے, تو ساس کی اہمیت بیوی کی وجہ سے بیوی آس سے نکل رہی. اور امام نے کہا اور یہ جو بیٹا ہے نا تمہارا, یہ بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے, آئندہ اسے بیٹا نہ. اب تو مجھے غصہ آ گیا, پہلے ابا اتری, پھر قبا اتری, پھر گاڑی چھینی, پھر مکان چھینا, پھر بیوی چھینی, پھر اولاد چھینی. ایک بار غصے کے عالم میں نے کہا کہاں سے آ گئے آپ امام؟ اچھا عربی میں آپ کا لفظ ہی نہیں ہوتا, کہاں سے آ گیا تو, کیسی امامت, کیسا فرزند رسول؟ میں تجھے ایک عام سید ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے رسول کے نواسے یا رسول کے بیٹے کا؟ کپڑے اتارے, مکان چھینا, گھوڑا چھینا, بیوی چھینی, اولاد چھینی, مجھے نہیں چاہیے. اور آنکھ کھل گئی. بس جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی جو آپ نے عشاء کے بعد پڑھی تھی کہ اگر تمہاری دعا کے نتیجے میں بھی امام نہ آئیں تو سمجھ لینا کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ حکومت امام کو برداشت کر سکو. ابھی اس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھنا کہ امام نہیں آ رہے ہیں, تم اس قابل ہی نہ ہو. کتنے مومنین اس قابل ہیں کہ امام آ کے اگر کپڑے مانگے یا لباس مانگے یا مکان مانگے, جو جملہ میں نے مذاق میں کہا اس کو سیریس کہتا ہوں, ایک داڑھی مانگتے ہیں تو لوگ رکھنے کو تیار نہیں ہیں, کیا یہ ساری چیزیں دے دیں گے؟ تو اصل جو جملہ تھا کہ امام کی حدیث کہ اگر دعاؤں کے نتیجے میں میرا بیٹا ظاہر نہ ہو تو سمجھو یہ بھی اللہ ایک رحمت تم پہ بھیج رہا ہے کیونکہ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس قابل اپنے آپ کو بناؤ بھی نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ بناؤ. لیکن یہی تو ہمارے انتظار میں خرابی ہے. تو پیغمبر کی غدیر خم کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے پیغمبر نے, یہ حدیث تو غدیر کی نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیسے پیغمبر نے کہہ دیا کہ افضل اعمال انتظار. ہمیں پتہ ہی نہیں انتظار کسے کہتے ہیں. اور ہم سے پہلے یہ غلطی کچھ اور لوگ بھی کر چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کا ان کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, آپ کھرے مومن ہیں, آپ کی غلطی صاحب و نادانی میں ہو رہی, آپ کی غلطی عمل کی غلطی, عقیدے کی غلطی نہیں, وہاں عقیدے کی غلطی تھی. لیکن بہرحال ایسی ہی غلطی اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کا انتظار کرنے والے ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے. کوفے والے خط لکھ لکھ کے تو بلا رہے ہیں, اور اتنے خط گئے کہ بقول شخص سے بوریاں بھر گئیں. اور خالی بلا نہیں رہے, خط نہیں بھیجے, انتظار بھی کر رہے ہیں. روز آنا صبح کو کوفے کے مرکزی دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کون آیا؟ جو اجنبی ہوگا وہی امام ہوں گے.
اور آیا کون؟ ابن زیاد، گرچہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صحرا میں سفر کرنے والے مرد بھی چہرہ چھپاتے ہیں. کیا سمجھنے لگے کہ ہم بلا رہے تھے، ہم نے خط بھیجے تھے اور یہ نیا آدمی آیا اور ذرا کروفر کے ساتھ آیا، سواری بھی ہے، خادم بھی ہیں، کچھ سیکیورٹی گارڈ بھی ہیں، یہی امام ہوں گے. اور اس طرح سے کہ تصدیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے، شور مچا کہ سب اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے. اور ابن زیاد گرچہ ایک نوجوان تھا، کیا کہوں، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، تہذیب منبر کے خلاف بھی ہے اور منزل مصائب پہ تو اس کو پڑھتا ہی نہیں. تھا بڑا فتین، تھا بڑا ہوشیار. اس نے بھی سوچا جو کام میں کوفے میں آ کر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کتنے مہینوں کی محنت کے بعد کرتا، وہ بیٹھے بیٹھے مجھے حاصل ہو رہا. مجھے یہی تو پتا چلانا ہے کہ حسین کو بلانے والوں میں آگے آگے کون لوگ ہیں، خاص وہ کون آدمی ہیں. یہ سب جو گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے مولا سلام لیجئے، امام سلام لیجئے، آپ ہمارے خط کے جواب میں آ گئے، سب کے چہرے پہچان لو. یہی ہے وہ مین آدمی. وہ ابھی گورنر ہاؤس میں بھی نہیں گیا، اس کو لسٹ تیار شدہ مل گئی. لیکن ان بے وقوفوں کو دیکھو، ان نادانوں کو دیکھو، انتظار امام کا کر رہے ہیں، دعائیں کر کے امام کو بلا رہے، خط لکھ کے امام کو بلا رہے. اتنی بھی ان کے پاس سینس یا تیاری نہیں تھی کہ اتنا تو پتا کر لیتے امام کسے کہتے ہیں، ابن زیاد کسے کہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ بغیر تیاری کے بھئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ خط بھیج دیا یعنی دعا کر لی، اب بیٹھ گئے کہ آپ امام آ جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بظاہر اتنے خلوص سے امام کو بلانے والے اتنے بے شرم و بے غیرت بنے کہ بازار کوفہ میں علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں آ گئیں اور سارا شہر کوفہ اس انداز سے تماشا دیکھ رہا، اس انداز سے تماشا دیکھ رہا کہ میرا مولا جو کہیں معجزہ نہیں دکھا رہا تھا، غیرت ایسی کہ یہاں معجزہ دکھانا پڑا. عزاداروں، آج چونکہ مجلس 4 منٹ تاخیر سے ختم ہو رہی تو بہت مختصر میں مسائل پڑھ رہا ہوں، صرف 2 جملے. عمر سعد لٹے ہوئے قافلے کو لے کے شہر کوفہ میں داخل ہوا. اسے جلدی ہے، دربار میں جانا ہے تاکہ اپنا کارنامہ دکھا کے انعام لے، اور ادھر سے ابن زیاد کا حکم آ رہا ہے کہ جلدی نہیں کرو، اس قافلے کو کوفے کے بازار میں روک دو. تمہارے ساتھ گھبرا گئے، اس کو جلدی ہے انعام لینا. کہا کیوں روکوں؟ کہا 2 وجوہات سے. نمبر 1، ابھی تو ہمارے دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں نا، دربار کو پورے طریقے سے سجانا ہے، سجاوٹ پوری نہیں ہوئی. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ میرا دل نہیں بھرا، ایک بار تم ان کو لے کے کیا نکل آئے. میں چاہتا ہوں اتنی دیر یہ بازار کوفہ میں کھڑی رہیں کہ ایک ایک نامحرم مرد اچھی طرح سے یہ تماشا دیکھ لے. عزادارو، اتنی دیر محمد کی نواسیاں کھڑی رہیں، کوفے کے اوباش نوجوان زینب و کلثوم کی جانب دیکھنا چاہتے ہیں. میرا مولا برداشت نہ کر سکا، کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ کی تلاوت کی، مجمع کی توجہ ادھر ہو گئی. حسین نے تو تلاوت کے ذریعے مجمع کو اپنی جانب کیا تاکہ میری بہنوں کا پردہ بچ جائے. اور عباس کا سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہی نہ ہوا تھا، وہ تو کربلا سے گھوڑے کی گردن میں بندھا. کسی نے پوچھا مولا سجاد کس لیے؟ کہا آج میرے جس غیرت مند چچا نے گھر کے صحن میں بہنوں کو ننگے سر نہ دیکھا، ارے وہ بلبے آپ بے مقنا و چادر کے کیسے اپنی بہنوں کو ننگے سر دے. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ میرے غیرت مند مولا عباس کا واسطہ، جو باب الحوائج بھی ہے، اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات جمع ہیں، باب الحوائج کے طفیل ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ غم حسین کے سوا ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما. پروردگار میدان کربلا کی شہادتوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جہاد کربلا کا واسطہ آج بھی جہاں جہاں صاحبان ایمان
نوجوان مصروف جہاد ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما۔ خداوندہ جیسے تو نے اس دور کے یزید اور ابن زیاد کو نیست و نابود کیا، مومنین کرام اور شعائر مقدسہ نجف و کربلا کے لیے برا ارادہ رکھنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اور پروردگارا صحیح اسلامی نظام، ان تمام شعائر مقدسہ کی حفاظت اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین حسین میری بہن زینب میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا اسی طرح زینب میری بہنا 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 میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا بے کس میری بہنا میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا زینب میری بہنا تم شب کی نمازوں میں ہمیں بھول نہ جانا شب کی نمازوں میں ہمیں بھول نہ جانا جو بھائی پہ گزری ہے بہن سب کو بتانا بھائی پہ گزری ہے بہن سب کو بتانا اور زندان میں بھی فرش عزا میری بچھانا نوحہ میری غربت کا نوحہ میری غربت کا